حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم امام مہدی موعود علیہ السلام کا یہ ایک مکتوب ہے. انشاءاللہ ایک 3-4 نشست میں جو ہے ہو جائے گا, 2-3 نشست میں. بڑا زبردست مکتوب ہے, طالبوں کے واسطے ہے. طالب کی اس میں اب کیفیت بتائیں کیسی رہتی ہے, اور پھر وہی زندگی کی قدر خدا تعالیٰ کی یاد کے واسطے جو ہے ہمیشہ لگے رہنا, وہی بتایا گیا ہے. اس کا ترجمہ جو ہے حضرت پیرونچ سید خدا بخش صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیے ہیں, تو اسی سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ کے لیے جو حد درجہ مہر و عنایت والا ہے, اور رحمت خاص اس کے نبی محمد محمود پر, اور سلام خاص مہدی موعود پر, اور ان دونوں کے آل و اصحاب پر, اور تمام اللہ کے منتخب بندوں اور ان کے پیرووں پر روز قیامت تک جس کی شہادت مل چکی. اب یہاں سے جو ہے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے. مقصود اس تحریر کا یہ ہے, مطلب میں کس وجہ سے جو ہے یہ لکھ رہا ہوں, مقصود اس تحریر کا یہ ہے, یہی چاہیے کہ اپنے صاحب یعنی مالک و معبود برحق کی یاد میں رہیں. لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے صاحب یعنی اپنے مالک کی یاد میں رہیں, جس حال میں بھی ہو, کوشش اور محنت کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل میں, اور دلی رغبت کے ساتھ اس کی بندگی میں کوشاں رہیں. جس حال میں بھی ہو, دلی رغبت کے ساتھ جو ہے اس کے احکام کی تعمیل میں رہیں, اور اس کی بندگی میں کوشش میں رہیں ہمیشہ. جیسا کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ ایمان والے ہیں بہت قوی ہیں اللہ کی محبت میں, شدت سے اللہ کی محبت کرتے ہیں. دیکھیے اللہ میاں خود بول رہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ نیز کلام قدسی میں فرمایا ہے, حدیث قدسی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو میرا طالب ہوا, یہ بڑا خاص ہے کہ اللہ بھائی, جو میرا طالب ہوا مجھے پایا, اور جو مجھے پایا وہی مجھے پہچانا, اور جو مجھے پہچانا وہی مجھے چاہنے والا ہوا, اور جو مجھے چاہنے والا ہوا میں بھی اسی کو چاہتا ہوں, اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کی جان لے لیتا ہوں, اور میں جس کی جان لے لیتا ہوں اس کی جان کا بدلہ میرے ہی ذمے ہوتا ہے, اور جس کی جان کا بدلہ میرے ذمے ہو میں ہی اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں. 5-6 باتیں دیکھیے. جو میرا طالب ہوا مجھے پایا, طلب کرے تو جو ہے لا ملتا. اب جب اس کو پاتے, جو مجھے پایا وہی مجھے پہچانا. اللہ کی معرفت ہم جو پہچان سکتے ہیں اس کو پانے کے بعد ہی پہچان سکتے, ورنہ جو ہے ہمارے کو صرف جو ہے دھوکہ رہتا ہے. جو مجھے پایا وہی مجھے پہچانا. اب جو پہچانے اس کو, جو مجھے پہچانا وہی مجھے چاہنے والا ہوا. معرفت کے بعد جو ہے سچی محبت آتی. اب جو محبت ہے اتنی وہ محبت نہیں ہے. آپ کو جو ہے اس کو جب پائیں گے, جب جو ہے اس کو پہچانیں گے, پہچاننے کے بعد جو محبت ہوگی وہ الگ ہی کیفیت ہے. اب یہ محبت ہے, لیکن اللہ میاں کے پاس دیکھیے جو مجھے پہچانا وہی مجھے چاہنے والا ہوا. اب چاہنے کے بعد, اور جو مجھے چاہنے والا ہوا میں بھی اس کو چاہتا ہوں. اللہ کب چاہتا ہے؟ یہ 4 سیریز کے بعد چاہتا. دیکھیے, طالب بننا, اس کو پانا, اس کو پہچاننا, اس کو چاہنے والا بننا, اس کے بعد انہیں چاہتا. جو مجھے چاہنے والا ہوا میں بھی اسی کو چاہتا ہوں. پھر اب اللہ جس کو چاہتا اس کے ساتھ کیا ہوتا, اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کی جان لے لیتا ہوں. لے لیتا ہوں, خودی سے آزاد کر دیتا ہوں, اس کی جان لے لیتا ہوں. اور میں جس کی جان لیتا ہوں اس کی جان کا بدلہ میرے ہی ذمہ ہوتا ہے. یعنی قتل کا بدلہ جو ہے ایک ذمہ ہوتا ہے, اس کے بدلے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو دینا پڑتا. تو جس کی جان آپ نے لے لیا اس کا بدلہ کیا ہے, اور جس کی جان میں لے لیتا ہوں اس کی جان کا بدلہ میرے ہی ذمہ ہوتا ہے. اب اللہ کے اوپر جان کا بدلہ ہے, جان لے لیا انہیں ذمہ, اس کے بدلے میں اس کا بدلہ دینا ہے. اب اور جس کی جان کا بدلہ میرے ذمہ ہو میں ہی اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں. میں اپنی ذات دیتا ہوں اس کو, اپنی جان دیتا ہوں. اللہ اپنی دیدار سے سرفراز کرتا, اللہ اپنی دیدار سے سرفراز کرتا. جیسا بندگی میں شاید دلاور نے فرمایا, دیکھیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی روایت ہے, آخر مختصر بول رہا ہوں کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے قیامت کے روز جو ہے حشر کے میدان میں پورے جو ہے اپنے شہداؤں کی جماعت کے ساتھ جو ہے اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں میں جو ہے لیے ہوئے آئیں گے. ہم سب بندگی میں شاید دلاور فرما نہیں, ہم سب جو ہے شرمندگی سے جو ہے ہر کوئی جس جماعت کے سامنے سے گزریں گے شرمندگی سے جو ہے اپنے سروں کو جو ہے جھکا لیں گے, یہاں تک کہ جو اللہ کے حضور پہنچیں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے پھر ان سروں کو جو ہے جوڑ دے گا اور پوچھے گا سید خدمی تم کیا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا ہے. تو بندگی میں کہیں گے میں تجھ سے اپنا قاتل مانگتا ہوں جس نے مجھے قتل کیا. تو اللہ کا جواب آتا ہے تو
تو اللہ کا جواب آتا ہے تیرے قاتل حقیقی، حقیقت میں تجھے مارنے والے ہم ہیں، یہ کہہ کے اللہ جو ہے اپنی ذات دیں گا بلکہ ہم نہیں۔ تو یہاں پہ وہی بات آگے دیکھیے، اور جس کی جان میں لے لیتا ہوں، کب آ رہی تھی کہ اللہ میں کب جان لے رہا؟ پہلے آپ طالب بننا، دوسرا جو ہے پھر اس کو پہچاننا، تیسرا جو ہے اس کو چاہنے والے بننا، پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے خدا آپ کو چاہتا ہے، اس کے بعد جب خدا چاہتا ہے تو خدا جان لے لیتا ہے، ختم ہونے ہو گیا، مردہ چلتا پھرتا مرتا بن گیا۔ اب جس کی جان اللہ لے لیا تو اس کی جان کا بدلہ بھی اللہ کے اوپر رہتا ذمے ہے، تو پھر اللہ میں رہا جس کی جان کا بدلہ میرے ذمے ہے تو میں ہی اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں۔ میں تیری جان لیا نا، میں اپنی جان دیتا ہوں تیرے کو، مطلب اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں، ذات مل رہی ہے سیدھا سیدھا، اللہ کی ذات مل رہی ہے۔ اور جس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں میرے ذمے ہوتا ہے، اس کی جان کا بدلہ بنتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی ذات مل رہی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذات مل رہی ہے سیدھا سیدھا، کیا کھلا۔ اس لیے وہ مترجم نے جو ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہی میرا دیدار پاتا ہے جس کو اللہ کی جان ملتی ہے، اللہ۔ پھر آگے بندے میں شاہ نعمت نے لکھ رہے ہیں کہ اور حق تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، جو طریقہ ہے، جو رول ہے اللہ کی محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندے کو حق تعالیٰ کی طرف کھینچ لے۔ اللہ کی محبت، اللہ میں جس سے محبت کرتا ہے تو انہیں کھینچ لیتا، پورا کھینچ لیتا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی محبت اور اس کے دل کو غیر اللہ سے کھینچ لیتی ہے، مطلب جو کچھ کہ اللہ کے علاوہ ہے اسے انہیں توڑیا تھا پورا، سب سے ٹوٹ کے بیوی بچے پیسہ زر دنیا ہر چیز مخلوق سے انہیں پورا کڑیا تھا، ٹوٹ کے جو اللہ کی طرف آتا، اب اللہ سے محبت ہوگی، یعنی حق تعالیٰ کی محبت اس کے دل کو غیر اللہ سے، مطلب اللہ کے علاوہ جو کچھ اسے کھینچ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، بلکہ تمام عالم سے جو ذات حق کے سوائے ہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو، سر سے پاؤں تک اس کی مالک ہو کر، یعنی محبت اس کی مالک ہو جاتی ہے، سر سے پاؤں تک اس کی مالک ہو کر اس کو اپنا مملوک بنا لیتی ہے، پراپرٹی بنا لیتی ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے مالک ہو گئی، اب یہ اللہ کی محبت کی پراپرٹی ہوگی سر سے پیر تک۔ اگر جو ہے اللہ کی محبت ہمیں عطا ہو گئی تو جو ہے سر سے پیر تک اللہ کی محبت آ گئی، اور محبت کی پراپرٹی میں بن گیا طالب۔ کیا دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں، بلکہ تمام عالم سے جو ذات حق کے سوائے ہے، بلکہ حق تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو، سر سے پاؤں تک اس کی مالک ہو کر اس کو اپنا مملوک بنا لیتی ہے، جیسا کہ اس ربائی میں ہے، عشق آمد و شد جو خونم اندر رگو پوست، تہی کرد میرا ازمن و پر کرد ز دوست۔ دیکھیے کیا شعر ہے کہ بدن میں میرے ہے رواں عشق دوست، عوض خون کے جملہ در رگو پوست، یعنی میرے بدن میں جو ہے اللہ کی محبت، اس کا عشق جو ہے خون کی طرح رگوں میں جو ہے دوڑ رہا ہے، اور مجھ سے خالی کر دیا اور دوست سے پر کر دیا۔ اللہ کی محبت میرے اندر جو ہے کیسا جا رہی ہے، جیسا جو ہے خون رگوں میں جا رہا ہے اس طرح جا رہی ہے، اور مجھ سے خالی کرتا ہی کرد میرا ازمن و پر کرد دوست، یعنی مجھ سے خالی کر دیا اور جو ہے دوست سے میرے کو بھر دیا، اندر جو ہے اللہ چلا گیا۔ پھر آگے ایک اور شعر ہے کہ میرے تن کو مجھ سے ہی خالی کیا، میرے دوست سے اس کے تئیں بھر دیا، لیے دوست اعضائے وجودم ہمگی دوست گرفت، یعنی تمام اعضاء کو جو ہے میرے دوست نے جو ہے گرفت کر لیا ہے، نامی زمن برمن و معنی ہماؤس، یعنی سراپا ہے وہ اور فقط جو ہے میرا نام ہے، یعنی جو ہے صرف جو ہے میرا نام ہے لیکن اندر انہیں چنے ہیں، نامی خالی میرا نام ہے میرے اوپر لیکن حقیقت میں معنی میں جو ہے اندر جو ہے خالی انہیں ہے۔ تو پھر سے ترجمہ پڑھوں، دیکھیے بدن میں میرے ہیں روا عشق کے دوست، عوض خون کے جملہ در رگو پوست، میرے بدن میں جو ہے اللہ کا عشق جو ہے رواں ہے خون کی طرح، کس طرح خون کے جملہ در رگو پوست، میرے تن کو مجھ سے ہی خالی کیا، میرے دوست سے اس کے تئیں بھر دیا، مجھ سے خالی کر ڈالا انہیں، اندر آ کے مجھ سے خالی کر دیا اور جو ہے دوست سے بھر ڈالا، لیے ہیں دوست نے میرے تمام اعضاء، میرے دوست نے جو ہے میرے تمام اعضاء جو ہے لے لیے، رواں جو ہے اللہ ہو گیا، جیسا ثانی مہدی کو اسلام فرمائے بھائی سید محمود کا گوشت پوست استقواں بال اللہ ہو گیا، تو تمام اعضاء لے لیے، خالی فقط میرا نام ہے، سراپا ہے وہ فقط میرا نام، سراپا انہیں ہے خالی بظاہر جو ہے فلاں بن فلاں ہیں لیکن فقط جو ہے خالی میرا نام ہے، بظاہر جو ہے فلاں بن فلاں ہیں لیکن جو ہے انہیں چنے ہیں۔ اس واسطے دیکھیے عشق کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اپنے بزرگان دین بھی لکھے ہیں، غالباً حضرت سید صاحب وکیلی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان بھی لکھے ہیں کہ عشق جنگل میں ایک بیل کو کہتے ہیں، ایک بیل ہے جھاڑ کی بیل، اس کا نام عشق کہتے ہیں، تو اس کی خاصیت کیا ہے
انہیں جس جھاڑ پہ بھی چڑھ جاتی ہاں اس کو پورا خالی کر دیتی اور انہیں چنے رہتی خالی. او ہو عشق اس بیل کو کہتے ہیں اگر کسی بھی جھاڑ پہ چڑھ گئی وہ جھاڑ کو پورا اس کے صاف کر دیتی, انہیں ہو جاتے خالی وہاں پہ. بین ہو جاتی. عشق ہو جاتی. تو عشق اس بوجھ پر عشق جیسا اندر آیا میرے سے خالی کر دیتا اور دوست سے بھر دیتا, اعضاء پورے گرفت لے لیتے دوست, اور جو کچھ کے باقی رہتا سوائے جو ہے انہیں رہتا خالی یہ نام رہتا. دوستی بھر اللہ چاہا تو آگے کا جو ہے انشاءاللہ اگلی کل کی نشست پڑھیں گے, تھوڑا اچھا امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ. اللہ چاہا.